بنو گے، باپ کو قتل کرنے والے بنو گے، باپ کی لاکھوں تمناؤں پر پانی پھیرنے والے بنو گے اگر آپ نے اپنی تمناؤں کو پاک نہیں کیا۔ ایک وقت وہ تھا جب امام بخاری نے جنم دیا تھا ایک ماں کی کوکھ سے، وہ امام بخاری جس نے پوری دنیا والوں کی آنکھوں کو کھول کے رکھ دیا، وہ امام احمد بن حنبل ماؤں کے پیٹ سے جنم دینے والا بچہ جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر کے دکھایا، وہ آمینہ کا لخت جگر جس کا جنم دینے سے پہلے باپ مر جائے اور وہ 63 سال کی عمر میں پورے دونوں جہاں میں انقلاب برپا کر کے دکھائے۔ کیا ماں تھی، کیا ماں تھی! خواجہ قطب الدین بے اختیار کاکی کی کیا ماں تھی! کیا تربیت کی بچے کی، اتنی اچھی تربیت کی کہ بچے کا جنازہ اٹھے اور وہ کچھ شرائط لکھ کے جائے کہ میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کو زندگی میں کبھی ایک نماز کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کو قضا نہ کیا ہو، میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کو زندگی بھر کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، تابوت میں لٹائے ہوئے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی سامنے سے کھڑا ہو گیا، کہا حضرت جنازہ پڑھنے سے پہلے کچھ شرائط سن لیجئے۔ خواجہ صاحب نے 3 شرطیں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہوں وہ آگے اٹھ کے آئے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ جنازہ بھی کوئی عام جنازہ نہیں تھا، اس میں 80 ہزار قرہ ہوا کرتے تھے، 60 ہزار مفتیان کرام ہوا کرتے تھے، جس میں لاکھوں لوگ جنازے میں ہوں۔ اور اس دور میں جب وہ شرائط سنائی گئی، جنازہ تو صبح ہونا تھا، شام بیت گئی، عصر کا ٹائم آیا، کوئی آدمی آگے کو نہیں آتا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا آدمی کوئی ایسی نصیحتیں لکھ کر جائے گا، انشاءاللہ ایسا آدمی جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے آئے گا جس نے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ یوں کہے گا یار چھوڑو کس لیے پڑھنی تھی، چلو اخبار میں فوٹو تو آئے گا نا۔ تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے حکمران بھی اس وقت وہ ہے جو مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، مظلوموں کی آہوں کو پانی پھر رہے ہیں، مظلوموں کی تمناؤں کو دبا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب حکمرانوں کی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہیں پڑتی تھی، ایک وقت وہ تھا جب بادشاہ کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، ایک وقت وہ تھا جب بادشاہ تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا تھا۔ جب عصر کا ٹائم آیا تو ایک آدمی سب سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا سامنے، اور اس نے خواجہ صاحب کے چہرے سے کفن ہٹایا اور کہہ رہا ہے، اے خواجہ تجھے کیا ملا مجھے ذلیل کر کے، مجھے کیوں تو نے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر کے دکھا دیا؟ آج اگر میں جنازہ تجھے نہ پڑھاتا تو تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر میں اپنے آپ کو اس وقت شو نہیں کرتا تو تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے ابھی تک تو کوئی آیا نہیں، اب کے بعد بھی شاید کوئی نہیں آتا، کیونکہ مفتیان کرام بھی جانتے ہیں ہمیں بھی کبھی نہ کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، تہجد چھوٹ جاتی ہے، بازاروں میں جا کر کبھی نہ کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ تو پڑتی ہے۔ مگر جب یہ آدمی آگے آیا، اس نے کچھ خواہشات کا خواجہ صاحب سے اظہار کیا، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھایا۔ تاریخ کے یہ الفاظ تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی آدمی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی، اے آدمی تیرے اندر یہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کوئی عام آدمی تھا، پتہ نہیں کس دل میں جھک کے عبادت کر رہا تھا، جس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، جس نے کبھی تکبیر اولا سے تکبیر اولا کو فوت نہیں کیا، تکبیر اولا کے ساتھ پوری زندگی نماز پڑھی۔ میں کہتا ہوں دلی کے تخت پر حکومت کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش بادشاہ تھا، جس نے خواجہ قطب الدین بے اختیار کاکی کا جنازہ پڑھایا تھا۔